أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی ابتدا میں قرآن مجید کا تذکرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن پیش کرتے ہو تو بعض مرتبہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مخالفت کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کی مخالفت سے، ان کے انکار سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو میں سے کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو پھر عالم دین بعض مرتبہ ان کا نام لے کر بھی بول دیتا ہے، کبھی خطبے میں، کبھی درس میں یا لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ بتا دیا کہ آپ کو بتا دینا آپ کا کام ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ ہر اچھی بات جب بھی کسی کے سامنے پیش کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی قبول ہی کر لے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں، پیش کیا جانے والا اللہ کا کلام ہے اور پیش کرنے والے دنیا کے سب سے محترم انسان، تمام انبیاء کے سردار، سب سے میٹھی اور اچھی زبان والے، اچھی اخلاق والے انسان وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، مخالفتیں کی، نتیجے میں آپ کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، آپ صبر کرتے رہے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے تک آپ پہنچے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، آپ کی دعوت کا وہ اثر دکھا جس طرح سے آج ہمیں ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اب اتباع کس کی کرنی ہے؟
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کا معلم بنایا، تو اب دنیا کے تمام انسانوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس جو نازل کیا گیا تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، اور ساتھ میں وہ حدیث رسول بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسمان سے نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کا معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، تو نبی کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول یہ دونوں بھی اللہ کی جانب سے ہیں، لہذا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری جانب، تمہارے رب کی جانب سے جو بھی نازل کیا گیا تم اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی چیزیں قرآن مجید بھی ہے اور احادیث رسول بھی ہے۔ احادیث رسول قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں، آپ جو بتاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، ایسے ہی نبی کے اعمال، نبی کے اقوال، یہ سب وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں۔ آپ کو کہنا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پر وحی نازل کی، تب آپ نے وہ کام کیا۔ کسی سائل نے آیا اور سائل آ کر سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو جواب دینے سے پہلے آپ انتظار کرتے تھے، نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، کوئی سوال کرنے والے ایک صحابی موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر رکیے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور پھر آپ اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے سوال کا یہ جواب دینا ہے، تب آپ اس کا وہ جواب دے دیتے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو تعلیمات دی ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کی گئی ہیں تم ان کی پیروی کرو۔ یہ پیروی کرنا ہے، ایک ہوتا ہے پیروی کرنا اور دوسرا ہوتا ہے تقلید کرنا، دو چیزیں ہیں۔ تقلید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی امام، کسی محدث، کسی عالم، کسی فقیہ، ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ یہ نہ معلوم کریں کہ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اس میں دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہم عالم نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، ہم مان لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ کسی بھی عالم کی یا امام کی بات کو بغیر کسی دلیل کے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جیسے سنا ویسے اس پر عمل کر لینا، اسے قبول کر لینا، یہ اتباع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی باتوں کی پیروی کا حکم دیا اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے اتباع، اطاعت اور پیروی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، ان کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو پیروی کی جاتی ہے، کوئی کسی عالم کی پیروی کرتا ہے، کسی عالم کی بات مانتا ہے،
تو اس کے لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ جب وہ امام، جب وہ محدث، جب وہ فقیہ، جب وہ عالم بات بیان کریں، فتویٰ دے اور وہ بتائے کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جب وہ ان کے ذریعے ثابت کرے تب ایسی صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے بتانے والا انسان، یہ درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہے. علماء یہ اسی طرح کے وسیلے ہوتے ہیں. علماء قرآن مجید کی باتیں، احادیث رسول کے فرامین یہ صرف پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو بتانے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے، اپنے من سے، اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ بنا کر پیش کرنے والے نہیں ہوتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. لہذا تقلید اور اتباع میں ایسا ہی فرق ہے. اگر کوئی عالم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال کر بتا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی اتباع ہے، وہ تقلید نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عالم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے اور پھر ان کی بات قبول کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے تقلید کہا جاتا ہے. اور اسی تقلید کو ائمہ کرام اور محدثین قدیم زمانے سے غلط قرار دیتے رہے ہیں کہ آپ کو جب تک کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے نہ بتایا جائے تب تک کہ آپ کسی کی بات نہ مانیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب آپ نے ان کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ میری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے میری آئندہ آپ سے ملاقات نہ ہو، تو لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ ہو اور ہمارے سامنے مسئلہ آ جائے، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے ہماری زندگی کا، تو ابھی مسائل آتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تب ہمارے ان مسائل کا حل کون کرے گا؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک اب تمہارے گمراہی سے محفوظ رہنے کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، بس وہ یہی ہے، قرآن اور نبی کی سنت ہے. تو اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور ان کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو، ان کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کہتے ہیں مقرب انسان کو. ولی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ولی جو اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کا مطلب نیک، متقی، پرہیزگار انسان، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ کرام ہیں، جو اسلام کے دعات تھے، مبلغین تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے، اللہ والے، وہ ولی ہیں. وہ ولی نہیں جو بازاروں میں ولیوں کے نام سے الگ الگ دکانیں کھولی گئی ہیں کہ یہ فلاں ولی ہے، یہ فلاں ولی، یہ فلاں ولی، یہ ولی جو ایک پیر پہ نماز پڑھتے تھے، وہ ولی جو ہوا میں اڑتے تھے، یہ ولی جو سمندر میں مہینہ بھر رہتے تھے، یہ ولی جو گھر میں رات میں سو کر اٹھتے تھے، فجر کی نماز کعبے میں جا کر پڑھتے تھے. اس طرح کی جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں وہ ولیوں کی باتیں نہیں ہیں، ولیوں کی باتیں نہیں ہیں. اولیاء ایسے نہیں ہوتے. تو شیاطین کا کھیل کرتب ہوتا ہے. یہ سب ایسا کسی نے نہیں کیا ہے. اولیاء نے کبھی اس طرح کی نہ باتیں کی، نہ اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں.
ولی اللہ کا متقی پرہیزگار انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا انسان، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا انسان، اس کو ولی کہتے ہیں۔ دوسرا ولی جو ہمارا مقرب ہے، جو ہم سے قریب ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ان کو ہم چاہتے ہیں۔ اب وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ نیک افراد بھی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں بھی ہم چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا مقرب ہے وہ ہمارا ولی ہے۔ ولی کا معنی قریبی ہوتا ہے، جو ہمارا محبوب ہوگا وہ ہمارا ولی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اب انہیں چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی ولیوں کی پیروی نہ کریں، چاہے وہ ولی اللہ کا مقرب بندہ ہو یا وہ ولی آپ کا اپنا محبوب ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کے پاس قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں دے دی گئی ہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی اچھے انسان کی اپنی بات جو ان کی اپنے من کی ہوگی، قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہوگی، وہ بھی ہمارے لیے منظور نہیں ہے۔ اسی طرح سے باپ دادا کی باتیں کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے والد ایسے تھے، ہمارے فلاں ایسے تھے۔ آج بہت سے مسلمان بھی اسی برائی میں ملوث ہیں۔ جب کسی مسئلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو اس پر عمل کرتے آئے، ہمارے ابا ایسی کرتے تھے، ہمارے دادا ایسی کرتے، ہمارے بزرگ ایسی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی ایسے کرتے تھے۔ بزرگوں میں بھلا نبی سے بڑا بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بزرگ ان کے پاس کون ہیں؟ صحابہ نبی کو بزرگ نہیں کہتے، یہ ان کے نیچے والوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں۔ جب ان کو حدیث بتائی جائے، نبی کی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کو گمراہی کی جگہ بتائی گئی ہیں۔ بھلا نبی کو بزرگ بنانا چھوڑ کر، صحابہ کو بزرگ بنانا چھوڑ کر نیچے والوں کو آپ بزرگ بناتے ہو اور ان کی باتوں کو، ان کے اعمال کو اپنے لیے آئیڈیل بنا دیتے ہو، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آپ ان کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن کیا کریں، افسوس ہے بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اتنا بتانے کے باوجود بھی بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کا اظہار بھی کر دیا۔ انسانوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اپنے محبوبین کی نہیں، اللہ کا جو محبوب ہے اس کی پیروی کرو۔ اللہ کا جو محبوب ہے اس کی پیروی کرنا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ہمارا عذاب ان کے پاس کبھی ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ رات میں سو رہے تھے، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے، غفلت میں تھے، چین کی نیند سو رہے تھے، گناہ کر کے اور غلطیاں کر کے، جرائم کا ارتکاب کر کے رات کی نیند آرام سے سو رہے ہیں، دن میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو برباد کر دیا جو بستیاں گنہگار تھی، اپنے آپ پر ظلم کرنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبی کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے باپ دادا کی پیروی کیا کرتی تھی۔ تو ہم نے ایسی کئی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، کئی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ رات کی نیند سو رہے ہیں، اسی وقت میں ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، دن میں دوپہر میں آرام کر رہے ہیں، اسی وقت میں ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا، جب یہ کہا کہ اللہ کی، اس کے رسول کی پیروی کرے، یعنی آپ کے رب کی جانب سے جو نازل ہو رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور باپ دادا کی یا ولیوں کی پیروی مت کرو، تو اس کے بعد عذاب کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کے نازل کردہ کی پیروی نہیں کرو گے، باپ دادا کی پیروی کرو گے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب کا سبب ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح راستہ بتائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے برے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔